کل کے سبق کے اندر جو بات ذکر ہوئی تھی وہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی آیت منسوخ ہوتی مختلف شان نزول سے مختلف آیتوں کے، مقصد یہ ہے کہ یہود جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہود جو اپنے آپ کو سچا مذہب مانتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ در حقیقت آپ سے حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کافر بن جائیں نعوذ باللہ، اور ساری کی ساری خلقت جو ہے یہ کفر کا یا یہودی بنے یا یہودی نہیں بنتے تو پھر کافر ہو جائیں اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں نعوذ باللہ، اور ہم صرف جنت میں جائیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو چھوڑے رکھیے، درگزر کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قادر ہے، اللہ ان کا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ یہ حسد یہودیوں میں یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج تک بھی اگر کسی جگہ یا کسی ملک کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے کہ یہ اسلامی ملک یہ ترقی پر جا رہا ہے، عروج پر جا رہا ہے، اس کی معیشت ترقی کر رہی ہے، فوراً اس میں دخل اندازی شروع کر دیں گے، فوراً ایسے طریقوں کے ساتھ اس کو دبونے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اسلامی ممالک کا نظام جس طرح یہ انہوں نے شکنجہ کس رکھا ہے اور جس طرح حکمران اپنی اپنی جھولیاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن فرمایا یہ تو حساب کتاب ہونا ہے سب کا، کتنی سیلاب زدگان کی امدادیں آئیں، کتنا لوگوں نے پیسہ دیا، پہنچا وہی جو لوگوں نے اپنے طور پر یا کسی نجی تنظیموں نے باقاعدہ سطح پر اس کی منصفانہ تقسیم کہیں پر نظر نہیں آئی جو حکومتی سطح پر ہو۔ تو لہٰذا جو 1 روپیہ کسی نے کھایا، اگر 1 روپیہ آج جتنا مرضی بنا لے، کل قیامت کے دن اس سب کا حساب دینا پڑے گا، اور سب سے زیادہ حساب حاکم اور کسی حکمران کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ پورے ملک کا حکمران ہے۔ یہ حکمران بننا کوئی آسان کام ہے؟ کسی ایک علاقے کا ناظم بننا بڑا مشکل بات ہے کہ جو اس کے تحت لوگ آتے ہیں اس کے تمام حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ صرف الیکشن کی بات نہیں ہوتی، ووٹ مانگے چلے گیا پھر 5 سال کے بعد آ گیا۔ یہ کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی، جن وعدوں کی بنیاد پر تم نے عوام سے ووٹ لیے اور اپنے آپ کو منتخب کروایا، اگر تم نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ تو یہ جھوٹ بولنا تو ہے اچھی چیز تھی۔ سیاست فرمایا بنی اسرائیل کو علماء کیا کرتے تھے، پھر انبیاء کیا کرتے تھے، علماء کیا کرتے تھے، میرے بعد نبی نہیں ہیں تو میری امت کے علماء بھی کریں گے، لوگ بھی کریں گے۔ دیندار طبقے کا یہ کام ہے کہ بے شک آگے آئے جو اپنے آپ کو اعلی سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ گندگی اتنی بڑھ چکی ہے تو اپنے آپ کو بچا کر چلنا بہت ضروری ہے، لیکن چلنا پڑے گا۔ کیونکہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان قریب قیامت کے قریب اتنے فتنے ظاہر ہو جائیں گے کہ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور فرمایا کہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر اس کا یہی حال ہے؟ فرمایا اس کا حال تو یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے ایمان پر قابو ہے تو اس کو علاقے میں رہ کر اپنے ایمان پر مضبوطی رکھ کر اس معاشرے کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑھ کر مقام ہے اللہ کے ہاں۔ کلمہ حق کہنا ظالم حکمران کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے، یہ سب سے بڑا جہاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو اپنی ذمہ داری البتہ ضرور بندہ کریں۔ ہر جگہ وزیر اعظم نے نہیں پہنچنا، وزیر اعلیٰ نے نہیں پہنچنا، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے جو ہم سے ہو سکتا ہے، کیا ہم برائیوں کو روک رہے ہیں؟ کیا ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں جو اس امت کا امتیاز ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے؟ لیکن بس ہر بندہ کہتا ہے کہ کہیں میرا تعلق خراب نہ ہو جائے، کہیں میری برادری نہ چلی جائے۔ یوں نہیں ہوگا۔ اگر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑا، وہ تعلق خراب کرنا پڑا، تب جا کر ہدایت کے راستے پر کاربند ہوئے۔ تو فرمایا شریعت کے مقابلے میں اگر کوئی بات آ جائے تو کوئی بات نہیں، اچھے انداز کے ساتھ اپنا مضبوطی رکھو، وگرنہ یہ یہودیوں کی طرح کام نہ کرو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ درمیان میں رہیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، فرمایا نہیں بلکہ حق کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب آئیے جی، یہاں اللہ چند آیتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، ادا کرتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا، لِأَنفُسِکُم واسطے اپنی جانوں کے، من خیرن کسی قسم کی بھلائی میں سے، تاجدوہ پاؤ گے تم اس بھلائی کو
عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، بما تمہارے ان کاموں کو، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ فرمایا دو باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور تیسری بات کا اللہ نے استحضار کیا۔ پہلی بات نماز قائم کرو، یہ آپ تقریباً قرآن مجید اٹھا کر ابھی ترجمہ ہمارے چلے گا تو پڑھیں گے، بار بار دیکھیں گے، بار بار اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، ان میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ وضو ہوا، اذان ملی، میں نے وضو کیا اور آ کر اپنے بس 4 سجدے کیے اور چلا گیا، یہ ہے نماز پڑھنا، یہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم کیسی ہوگی؟ پہلا فریضہ تو ہے حکمران کا، حکومتی سطح کے اوپر اس بات کے اوپر سختی کی جاتی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اعلان ہوتا تھا، او تاجروں، نماز کے وقت میں اپنی دکانیں کھلے چھوڑ کر جایا کرو، اور یہاں تک کہ نماز کے اندر سستی نہیں ہو۔ اور اتنا انصاف اور عدل کا زمانہ، فرمایا کہ سناروں، سونے کی دکان والا سنار جس کی ایک بالی بھی بڑی قیمت رکھتی ہے، فرمایا کہ تم بھی اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر جایا کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کس ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو تمہاری دکان سے کوئی چیز چرا کر دکھائے گا۔ کیوں؟ وہ جو شریعت کی سزا کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، پکڑا گیا فوراً ہاتھ کٹا، پھر پکڑا گیا پھر پاؤں کاٹا جائے گا۔ ایسے لوگ جو 2-4 بھی یہ لنگڑے لوڑے لوگ محلے میں آ گئے تو معاشرے میں امن آ جائے گا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ تو فرمایا نماز کو قائم کرو۔ آپ اٹھیں، آپ اپنے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں، بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، یہ مہمان کا حق ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا مہمان بھی آیا ہوا ہو تب بھی جب آپ نماز کے لیے اٹھے، فجر کے لیے اٹھیں، اسے نماز کی دعوت دیں۔ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کا حق مقدم ہے، آپ اگرچہ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ بھی نماز پڑھیے، میں بھی۔ اگر پھر بھی نہیں آتا تو زبردستی کو کرنی کسی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا حق ادا کیا، پھر آپ اپنی نماز پڑھنے چلے آئیے۔ لیکن اس سے یہ آر ضرور محسوس ہوگی کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھے بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے اولاد کو گھر میں جا کر پوچھیں، یہاں سے جائیں نماز پڑھ لی گئی، نہیں پڑھی تو نماز پڑھیں جی، یہ ہے اقامت صلاح اپنے طور پر، جو جس کے آپ حاکم ہیں، گھر کے آپ حاکم ہیں۔ تو محلے میں کوئی دوست مل گیا، اس سے پوچھے بھائی میں نماز پڑھ کے آئے، نماز پڑھی ہے، یہ اقامت صلاح ہے۔ یہ قرآن مجید بار بار اسی بات کو حکم کرتا ہے کہ نماز قائم کیجئے، نماز کی دعوت دیجئے اور پورے ارکان کے ساتھ قائم کیجئے۔ تو یہ بار بار لفظ آئے گا، چونکہ ابتدا ہے تو میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یعنی مشقت مالی بھی دو تاکہ دلوں سے وہ جو مال کی محبت ہے وہ نکلے۔ اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، باقی اعمال کرنا، یہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں ہم کوئی؟ اللہ کہتے ہیں کوئی احسان نہیں کر رہے بھائی، یہ جو کچھ تم بھیج رہے ہو لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کا فائدہ کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن تمہیں بڑے خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی، ہم نے کوئی جو 4 باتیں کر لی تھیں آج کام آ جائیں گی۔ جو کچھ بھیج رہے ہو کوئی یہ نہیں ہوگا سرکاری دفتروں کی طرح کہ ریکارڈ جل جائے گا، یوں نہیں ہوگا کہ کاتب سے لکھنے میں غلطی ہو جائے گی۔ جو کچھ بھیجو گے کل قیامت کے دن تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اپنے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے وہ بھی اللہ بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہوا، ناظر جو ہوا، دیکھ جو رہا ہے تمہارے تمام کاموں کی، اس کو خبر ہے، لہذا اس کے سامنے اپنی عبادت کرتے رہو۔ اب یہاں سے 5 شکوے اور شکایتیں اللہ نے کرنی ہیں، اہل کتاب سے بھی اور کچھ مسلمانوں سے بھی۔ دیکھیے کس طرح پہلا شکوہ آ رہا ہے جی اہل کتاب کے لیے۔ فرمایا وقالو، اور کہنے لگے وہ اہل کتاب، لن يدخل الجنۃ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن، مگر وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جنت میں نہیں جائیں گے مگر صرف یہودی، او نصارہ کے پیچھے پورا وہی جملہ لگے گا، کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر او نصارہ یا عیسائی، یہ عیسائیوں کا جو ہے مقولہ ہے۔ تلک امانیہم، یہ نری ان کی آرزویں ہیں، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمائیے، آپ پوچھئے، ہاتو
برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، کوئی دلیل لے آؤ۔ چلو تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، انجیل اور تورات کی بغیر تعریف شدہ کوئی ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ لکھا ہو کہ جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے، جنت میں صرف عیسائیوں نے جانا ہے، یا جنت میں ہم نے جانا ہے۔ تو یہ جنت کو تم نے کہاں سے محدود کر دیا، یہ اپنے ساتھ کیسے خاص کر لے؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے استاد یہاں پر مولانا عبد الکریم صاحب جب تفسیر میں پڑھاتے نا، تو وہاں پر استاد مولانا محمد امین صاحب یہاں قید آباد میں رہے ہیں، ہم بزرگ تھے، ان کی بات پر فرمایا کرتے تھے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف ایک مخصوص فرقے کے ساتھ کہ جنت میں صرف ہم نہیں جانا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں نے جنت کو نا بلانے والی بس بنا لی ہے۔ وہ پہلے آتی تھی نا 24 گھنٹے میں ایک بس، بھائی یہ چلی گئی، جو گیا گیا، بس باقی تو سارے رہ گئے۔ بھائی جنت بہت بڑی ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کرنی ہے، جنت کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ درست، عمل صالح ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے، چاہے جس جماعت کے اندر موجود ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اسی بات کا رد کیا ہے۔ یہ تم نے کہاں ذاتیات کی بات نکال دی کہ یہودی جائیں گے بس یا عیسائی جائیں گے بس؟ نہ، جنت میں اب کون جائے گا اس کا اللہ بتا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں کون جائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، یعنی تمہاری بات کہ تم لوگ جاؤ گے دوسرے نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، وہ بندہ جس نے جھکا لیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، مراد پوری ذات ہے، اپنی گردن کو جھکا دیا، للہ، اللہ ہی کے لیے، وہو محسن، اور وہ مخلص ہو، وہ ایک بھلائی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ نے جواب دیا۔ رد کیسے اللہ نے پیش کیا؟ اللہ نے کہا او میں تمہیں قانون بتلاتا ہوں، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مسلمان، یہ تینوں باتیں مفسرین نے ذکر کی، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مسلمان، اہل کتاب ہیں تینوں طبقے، لیکن جنت میں جانے کی ضمانت اس سے ہوگی جو صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے گا۔ بلا من اسلم، جو مسلمان بنے گا، اور مسلمان کا معنی پہلے بتا چکا ہوں، جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، جو تیرا حکم ہے مولا بس وہی مانوں گا۔ پہلی شرط کہ ایمان کی جو بنیادی شرائط ہیں نا وہ سارے انبیاء میں مشترک رہی ہیں، کہ عقیدہ توحید سب انبیاء میں مشترک رہا ہے، عقیدہ آخرت سب میں مشترک رہا ہے، ایمان بالملائکہ سب میں مشترک رہا ہے، ایمان بالرسل سب میں مشترک رہا ہے، عقیدہ تقدیر سب میں مشترک رہا ہے، البتہ جزوی احکام شریعت بدلتے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ہے مشترک چیزیں وہ تو ہیں، تم یہودیوں نے بھی وہی ماننی ہے، عیسائیوں نے بھی وہی ماننی ہے، مسلمانوں نے بھی وہی ماننی ہے، لیکن اگلی شرط لگا دی، وہو محسن، وہ بھلائی کرنے والا ہو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بھلائی وہی قابل قبول ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے لے کر آئے، اتباع سنت۔ میں نے پیچھے بتایا تھا ایمان وہی معتبر ہوگا جو حضور کو مان کر قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی ویسے بھی کہہ دے کہ میں مانتا ہوں لیکن حضور کو نہیں مانتا، یا حضور کے بتائے طریقے کو نہیں مانتا، اس بندے کا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ ایمان قبول ہونے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا نامدار کا غلام بننا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ فرمایا چاہے جس درجے سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرے گا، یعنی تمام عقائد کو نہیں مانے گا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بتلائے طریقے کو نہیں مانے گا، وہ بندہ چاہے مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہو اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، نسل در نسل مسلمان آ رہا ہے، عقیدہ نہیں سمجھا، عقیدے کو نہیں اہمیت دی، عقیدہ خراب کر دیا، چاہے جائے کہ مر گیا، جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن اللہ فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے عقیدہ نہ سمجھا یا عقیدے کی اہمیت کو نہ سمجھا، اور بغیر صرف مسلمانیت کا وہ ٹیگ لگا کر مر گیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی جنت میں جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ عمل کرتا 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 نیک یوں جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک
ایک ایسا عمل کرتا ہے، ایسا بولتا ہے، ایسا کفریہ کو کام کرتا ہے، ساری زندگی کی ہوئے عمل ختم، وہ بندہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بندہ جہنم کے اعمال عیسائی ہے، ساری زندگی عیسائیت میں گزر گئی، اچانک اللہ نے توفیق عطا کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان اگر میں اس واقعہ ذکر کر چکا، وہ حضور کی محفل میں آیا تھا، شہید ہو گیا، نہ نماز پڑھی، ساری زندگی کے اعمال ختم، اللہ نے سیدھا جنت پہنچا دیا۔ تو جنت اور جہنم کا معیار وہ اپنے آپ کو جھکانے میں ہے، نہ کہ صرف ٹیگ لگوانے میں ہے، نہ کہ صرف دعویٰ کرنے میں ہے، بلکہ فرمایا دعویٰ جو مرضی کرتے رہو، اللہ سارا کچھ جانتا ہے۔ عمل اور عقیدہ بناؤ، عقیدہ بنیادی شرط ہے کہ کبھی زندگی میں شرک نہیں کرنا، عمل بنیادی شرط ہے کہ متبع سنت ہو کر کرنا ہے، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اگر سنت کے خلاف کرو گے تب بھی فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ رسول کی مخالفت کرو گے اور بدعت کے اندر اس درجے میں گر گئے، کفر میں پہنچ گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وگرنہ تب بھی کسی نہ کسی درجے میں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اور فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بتلاؤں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بتلاؤں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو ملنا ہے نا، اس بندے کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، صرف آگ کے جوتے، آگ کے بنے ہوئے جوتے ہوں گے، یوں اس کے قدموں کے نیچے پہنائے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جوتوں کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، اور وہ یہ گمان کرے گا انّو یرا کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ یہ جہنم کا وہ شخص ہوگا جو سب سے ہلکا عذاب والا ہوگا۔ ایک روایت میں ابو طالب کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ انہیں ہلکا عذاب دیا جائے گا، ہلکا عذاب بھی یہ ہے، فرمایا بڑا سخت عذاب ہوگا، تو یہ ہلکا عذاب والا سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہے، اور فرمایا جہنم کا جو سخت عذاب ہے وہ تم آذن اللہ من، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جو بندہ نیکی کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اجر کیا ہے؟ جنت بھی عطا کرے گا، اور نہ کہ تمہیں خوف ہوگا نہ تمہیں غم ہوگا، مسکراتے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، مسکراتے چہروں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے یہ کیسے گزرے گا ہمارا، یعنی مومن کا دل کیسے گزرے گا؟ خوشخبری سنیے ایمان والوں کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 50,000 سال کا دن مختلف طبقوں کے لیے مختلف ترتیبوں کے ساتھ ہوگا۔ مومن کے لیے 50,000 سال کا دن صرف اتنی دیر ہوگی جیسے تم نے زور کی نماز پڑھی اور پھر عصر کی نماز پڑھنے آ گئے، یہ جتنا درمیانی وقفہ نہیں ہے، بس اتنا وقفہ گزرے کہ پتہ چلا کہ حساب کتاب ختم ہو گیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے، یعنی وہ تپش بھی اللہ نے نہیں دینی دینی، اور اللہ نے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلانا ہے۔ یہ کہ سب چیزیں تب ملیں گی جب عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ آخری آیت دیکھیے جی، اللہ ان کی آیت دوسرا شکوہ کر رہے ہیں، ان کا دعوے سنیے جی، دعوے کیا کرتے ہیں اور حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى، اور کہتے ہیں یہود لیست النصارى، نصارہ علی شیء کسی چیز پر نہیں، نصارہ کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود، نصارہ کہتے ہیں یہود کوئی چیز نہیں، علی شیء کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہودی بھی عیسائی بھی دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے لیے یہ بات موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے دیکھو تم تو پھر بھی اہل کتاب تھے، کذالک قال الذین، اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ لا یعلمون جو جاہل ہیں، جنہیں علم ہی نہیں ہے، مثل قولہم ان جیسا قول۔ یہودیوں نے کہا نا کہ یہودی کوئی چیز نہیں، جنت تو ہماری ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی چیز نہیں، جنت ہماری ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہودی کوئی چیز نہیں، جنت ہماری ہے۔ مشرکوں نے دیکھا نہیں آپس میں لڑ پڑنے والے کتاب، انہوں نے کہا تم دونوں کوئی چیز نہیں، جنت تو ہماری ہے۔ ابراہیمی تو ہم ہوئے، جو عزا کو مانے گا، لات کو مانے گا، منات کو مانے گا، جنت میں تو وہ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں شرم کرو، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم کتاب پڑھتے ہو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جنت ہمیں جاننا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارے پاس ایک دینی مذہب تھا، تمہارے پاس کتاب تھی، تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر سکتے تھے اور ان سب کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ اللہ نے تم سب کو کہا تم سب جو مرضی کہتے رہو کرو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ،
تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہودی کچھ نہیں، عیسائی کچھ نہیں یا مشرک کچھ نہیں، بلکہ اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فی ما اس معاملے میں کانو تھے، فی ہی جس کے اندر یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے کہ جنت میں کون جائے گا یہ اللہ بتلائے گا، کہ کون جائے گا کب بتلائے گا، قیامت کے دن بتلائے گا، اور جائے گا وہی جس نے سچی تابعداری کی، نسلی تعصب کی بنیاد پر نہیں، لسانی تعصب کی بنیاد پر نہیں، ملکی تعصب کی بنیاد پر نہیں، کوئی اور تعصب نہیں، بلکہ جنت صرف اس کی ہے، جنت میں وہ جائے گا جو عقیدہ سمجھے گا، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا رب کے حوالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور وہی بندہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ جس جماعت کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں لیکن جہاں جانے میں، جس جماعت کے ساتھ ملنے میں بدعات کا خطرہ ہے، جس جماعت میں جانے میں عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو، چاہے تمہارا عقیدہ دوست بھی ہے، تمہارا کچھ نہ کچھ مجبوری کے تحت ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ تو اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔